The screen clear? السلام علیکم جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So I think this group, only one verse is left, 44 to 55 والا 50 کا گروپ تھا، 49 تک ہم کر لیے. ایک اس میں جو آپ کچھ اہم باتیں نئے ٹیچنگ ایٹم کو سیکھے تھے، تو اس کو ایک بار سب سے پہلے یہ لقیہ کے ڈفرینٹ فارم آپ کو ایک ناقص ورب کے الخاموسا ہے نا، الخو، پھر یہ ہے لقو، یہ تمام اس میں ماضی میں امر میں، اور پھر آگے سر ملخونہ بھی ہے کہ مطلب اس کا اسم فارم بھی ہو گیا ڈالنے والے. وہ پڑھا. اور ایک نیا ٹیچنگ ایٹم اس سورہ میں آپ سیکھے، وہ کیا ہے؟ سر وہ جو فصل جو ہے ضمیر فصل، ضمیر فصل، اس کی مثال یہ آیت نمبر 44 میں ہے کوئی؟ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. یہاں پر بھی ضمیر فصل آپ نے سیکھی. چلیے، تو ساری ہم آیتیں کر چکے تھے، اور یہ واقعہ وہ میدان کا تھا جہاں پر شکست ہوئی ان کو، جادوگروں کو، اور پھر وہ سجدے میں گر پڑے، وہ حق کو پہچان لیے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ قالوا آمنا برب العالمین. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا تھا. رب موسیٰ و ہارون، یہ ربی کیوں آیا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیے تھے کہ ربی سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو کیوں آیا تھا اس کی وجہ یاد ہے کسی کو؟ جی سر سر وہ اس سے پچھلی والی پہلے بدل، اس کا بدل تھا نا رب العالمین کا. العالمین کا. بہت اچھا، ویری گڈ. چلیے، اس کے بعد فرعون کا غصہ، اور اس کو جو اس بات پہ غصہ ہے کہ جادوگر ان کو اپائنٹ کیا تھا، اور ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ان کو دربار میں موقع دیا جائے گا، مقربین میں شامل کیا جائے گا. لیکن وہ جیسے ہی اپنے ایمان کا اعلان کیا تو اس نے غصے میں اسے یہ کلمات کہے تھے: آمنت لو قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلا سوف تعلمون، ہے نا. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے سزا تجویز کی: لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین. کیا سزا تجویز کی تھی ان کے لیے؟
सर हमने अभी इसको यहाँ तक किया था, अल्लामा को मुस्सहरा तक की थी ये आयत, इनकम्प्लीट। फला यहाँ से सौफ नहीं। तालमून। हाँ अच्छा, मैं समझ तो रहा आप हूँ। जी चलिए सर, मैं ही क्या कर रही थी तो मैंने अल्लामा को मुस्सहरा तक की थी, इसलिए मुझे याद है सर। नहीं तो याद नहीं रहता था, जी सर। नहीं तो याद नहीं रहता था आपको। जी सर याद रहता था, लेकिन मतलब पक्का पक्का याद है यानी। तो कौन आप ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो फिर शुरू से इसको करना चले, करिए एक बार रिवाइज कहाँ तक कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला आमन तुम लहू। खाला में फेल और फाइल जो कि एक जी बात सर। का बार बार मैं दोहराता हूँ कि कोई आंधी की तरह जाना नहीं है उनको। वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स आल्सो, और उनको भी समझ में आना है। आपका मेन काम अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप में से बहुत सारे कुछ सीख लिए हैं, ग्रामर भी और बहुत सी चीजें, बड़ा एहसान है मालिक का। तो अब आपका काम यह है कि आप दूसरों के सीखने में भी मदद करें। तो ऐसे के दूसरे को आप बता रहे हैं, मुझे बताना नहीं है आपकी काबिलियत, मैं उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुका हूँ। जो भी पढ़ेगा वो ऐसे पढ़ेगा जैसे वो चाहता है कि दूसरे भी उससे कुछ सीखें, एक एक चीज सिखाने वाले अंदाज में, अपनी काबिलियत जाहिर करने वाले अंदाज में नहीं। रिया, आई एम सॉरी सर, मैं वो हॉस्पिटल में हूँ, मुझे वो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, वो आई एम सॉरी, मैं तो समझी थी मैं आराम से वेटिंग रूम में हूँ, मगर डॉक्टर ने कॉल कर ली। okay, 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 you go. सॉरी सर। ओके We'll take Fatima. Will you take it? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला यहाँ से लेंगे। काला इसमें फेल और फाइल है। फाइल हुआ विच इज रेफरिंग टूवर्ड्स फिरऔन, यानी कि वो बोला। मकौला है आमन तुम लहू कबला अन आजना लकुम, यहाँ तक ले लेंगे। मकौले को हम खोलते हैं और इसमें आमन तुम में हम देखें तो इसमें एक सवाल है, क्योंकि खड़ी अलिफ के साथ है, तो यानी क्या ईमान लाए तुम, आमना से है, और आमन तुम में है फेल और फाइल। तुम की जमीर जा रही है सारे जो साहिर थे जिन्होंने इदा कर दिया था, तो क्या ईमान लाए तुम। लहू, हु की जमीर अल्लाह ताला की तरफ है, मूसा के रब की तरफ है। कबला अन आजना लकुम ले लेते हैं। कबला जो है वो एक ज़र्फ़े ज़मा है, इससे पहले, और अन एक मस्दरिया, आजना यानी कि मैं इजाजत दूं, लकुम आजना में फिर अजना से है, और इसमें फिर मैं की है कि फेल और फाइल है। फाइल जो है वो मूसा की तरफ, फाइल जो है वो फिर ऑन की तरफ जा रहा है। कुम जार मजरूर, कुम की जमीर दोबारा जो है वो जादूगरों की तरफ है। अभी जो है मकौला खत्म नहीं हुआ। इन्नहु लकबीरुकुम, सिर्फ इसका तर्जुमा करा लीजिए, इतने का सिर्फ तर्जुमा की। मूसा बोला नहीं नहीं, क्या ईमान। आप जी नहीं, सर। आप किसी से तर्जुमा करवा लीजिए इतने का, ठीक है आप सर, जी जिससे सर। चाहें। जी सर। नजीबा या मुमताज आप कर दें, इसके तर्जुमा करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन काला, उसने कहा, मूसा ने कहा, आमंतुम लहू कबला, आमंतुम, क्या मैंने, क्या तुम फातिमा ईमान, सुन रहे हैं उनका तर्जुमा? जी सर। आप जी उनका तर्जुमा सुन रहे हैं? जी सर। आमंतुम, ये आमंतुम इस्तेफामिया है है। ना, आमंतुम, आमंतुम। अरे ठहरो हाँ, मुमताज, मैं कुछ बात कर रहा हूँ जी फातिमा से। फातिमा, आप उनका तर्जुमा सुन रहे हैं? जी म्यूट कर दिया कि मैं कहा शायद आप। सर ठीक है जी, मैं सुन लेती नहीं हूँ। सुन रहे हैं, मुमताज नहीं सॉरी, आप दोबारा शुरू करें। जी सर, जी सर, सॉरी सर। अच्छा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, उसने कहा, वो कहा, तो जिसने मूसा ने कहा, ये फेल और फाइल है, इसमें आमंतुम इस्तेफामिया है। आज एक मिनट, जी, बोलने वाला कौन है, ये इसमें तो नहीं है, लेकिन कौन है बोलने वाला जो हम समझ रहे हैं। हुआ फिरौन है ये। जी
मूसा नहीं, वो बोला, ठीक है जी, हाँ, चले। जो से ये आमन मूसा ने कहा, मूसा ने कहा। आमंतुम नहीं, इसमें आमंतुम है, अलिफ बस खींचेंगे इसको हम 2 दफा आमंतुम नहीं। आमन चले आमन, तो जी ये मुमताज। इस्तेफामिया है। मन तुम, ये फिरौन ने कहा क्या तुमने जी मुमताज, आपको आवाज आ ईमान रही ला है? लिया? हाँ, जी, क्या तुमने ईमान ला लिया? इनसे तुम की जमीर जारी साहिर जादूगरों की तरफ। जी मुमताज, आपकी आवाज लहू, चली गई थी, दोबारा बताएं आमंतुम लहू का मतलब। हाँ, क्या तुमने ईमान ला लिया लहू उस पर? जी ठीक है। तो ये, जी, तो ये तुम की जमीर जादूगरों पे है, साहिर पे, और हु की जमीर है लहू मूसा के रब मूसा और उसके रब पर, ये ना लहू जी हु बिल्कुल की ठीक। जमीर। जी मुमताज, आगे। खबला, खबला ये ज़र्फ़ ज़मा है, तुम इस पर लहू तर्जुमा खबला, बताएं, जी, तर्जुमा लें इसका खब, क्या है? इसका इससे पहले मतलब ये कि उन्हें इजाजत देने से पहले तुम ईमान ला लिए क्या साहिर, जी अब आप साहिरों की वर्ड टू तरफ? वर्ड ना इसके मीनिंग एक एक लेकर उसको लेके मीनिंग को लेके चले, जी, खबला, इससे खबल, या पहले इस कहना पर, पहले जी। हाँ, अन आजना लकुम, फिर ये अन मजदरिया है, आजना, आजना मैं इजाजत दिया, इसमें फेल और फाइल है, मैं लकुम, इजाजत दूं, ठीक है जी, हाँ, मैं इजाजत दूं लकुम तुमको। ठीक है आगे। तो यहाँ तक हो हाँ, गया, आगे चलें। जरा फिर आगे अब 1 मिनट आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपने इसको दोबारा गौर करके बताइए कि इस्तेफामिया है या ये आमंतुम क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके बताइए। ये जुमला है इस्तेफामिया है या सवालिया है या क्या है? जी सर, सर एक गुस्सा भी है इसमें, हैरत भी है, और हाँ, सर पहले इसमें, जी सर। सवालिया हो सकता। जरा ठहर जाओ, बीच में नहीं बोलो। फातिमा से सवाल ये आप वर्ड देख के ये इस्तिफामिया सवालिया है या क्या है? ये जो उसके बाद अलीफ है वो अलीफ है, लेकिन रूट वर्ड क्या है? सर अमना, फिर अमना है। ये अलीफ के ऊपर कोई हरकत है? नहीं सर। नहीं है। तो फिर यह सवालिया अमन तुम अगर होता तो सवालिया अमन तुम, चूंकि इस अलीफ पे कोई हरकत नहीं है, वो आमना का है, उसका माने यू हैव बिलीव्ड। जी तो सर जो हमजा पहले है उस पे जबर है। बस वो आके अलीफ का जबर हमजा के ऊपर आया, वो कुरान के लिखने का तरीका है, इसलिए कि अलीफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, उसको आप नहीं पढ़ रहे हैं। मना से नहीं होता, मन तुम नहीं है ये, हाँ मन तुम है ये, हाँ मन तुम। और रूट वर्ड है आमना, उसमें आप लिखेंगे तो अलिफ के ऊपर आप हमजा लगाएंगे, तो फिर आप जाके ये आप प्रोनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पर जो अलिफ है वो खाली अलिफ है, इसके ऊपर अलामत नहीं होने से ये आमन तुम है। तो ये हम ये इस्तेफान है, और गौर से थोड़ा सा गौर करके मुझे आप फिर बोलिए। मंतुम होगा तो फिर वो डबल रिपीट होगा, लेकिन मंतुम में ये जो अलीफ है ये सिर्फ अलीफ है। अगर आप इसको लिखेंगे मना, मना, ये रूट वर्ड है, वो ईमान लाया है ना। मंतुम तुम ईमान लाए, यू हैव बिलीव्ड। सर बात मेरे मेरी पास, जी सर मेरे पास जो कुरान है ना सर, उसमें अलिफ के ऊपर खड़ी अलिफ है। आपके तो इसमें हम जो देख रहे हैं उसमें है। अगर एक मद बनी है सर। अगर आप में कई जगह वो उसके 10 तरीके भी हैं, 10 जगह मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन सा कुरान है, बल्कि अगर आप दें तो फिर मैं जो कुरान आपके पास है
اس میں سے میں بھی دیکھ لوں 1 منٹ کے سر لیے. اصل میں تو الف پہ جو کھڑی الف ہے اس کا مطلب یہ ہے ہی کہ یہ الف مد ہے. تو سر یہ بھی جو اس میں بھی مد ہی بنا ہوا ہے نا سر, حمزہ پہ زبر اور اس کے آگے خالی الف ہے, تو یہ الف مد ہی ہے. تو بالکل لیکن سر میں کوشچن ہے پھر اس کے اندر ایک حیرت ہے کہ ایمان لائے تم, سر ایسے ہوگا پھر کیا نہیں ہوگا نا, رائٹ سر؟ تم ایمان, لیکن میں 1 سیکنڈ ذرا یہ قرآن میں اس کو 1 سیکنڈ, یہاں جو ہمارے پاس ٹائپ ہے اس میں اور قرآن جو آپ بتا رہے ہیں آپ کے پاس ہے, 1 سیکنڈ میں ریفر کر لوں تو پھر جو ہے شورا کی آیت نمبر 49 اس میں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. 49 ہاں, اس کے اندر حمزہ الگ نہیں ہے. دیکھیے جس میں آپ کے پاس جو قرآن ہے یا میرے پاس جو یہ قرآن ہے, اور یہ عربی قرآن میں سے جو سعودی جو پڑھتے ہیں نا اس میں سے ہے, تو یہ تھوڑی سی اس میں غلطی ہے. اس کے اندر جو آمنتم ہے وہ آمنتم, تو وہ جی پھر سر. وہ روٹ ورڈ ہے, الگ نہیں ہے. لیکن یہ عربی جو قرآن سعودی کی ہوتی ہے اس کے اندر حمزہ کے اوپر زبر ہے, تو وہ الف کا سائلنٹ ہے جی آمنتم. ٹھیک ہے, جی الف سر. کے اوپر کھڑا زبر ہے, لیکن اس سے پہلے وہ حمزہ پہ زبر نہیں ہے. ہم؟ سر آمنتم پڑھیں گے تو ہم دونوں کو آمنتم ہی ہے, لیکن بالکل پھر ہم اس میں کوشچن نہیں ڈالیں گے جو ہم کل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال اس میں ہے, وہ نہیں ہوگا سر پھر, رائٹ؟ بالکل. ہاں, تم ایمان, اب تم سوال نہیں کر رہا ہوں میں, بلکہ ان جی کو ڈانٹ رہا ہے, ان کو جی وارننگ دے رہا ہے کہ تم نے ایمان لا لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں. جی کل سر شازیہ نے اس طرح ہی کیا تھا ایمان لائے, تو ہم نے کہا نہیں شاید کوشچن ہے بیچ میں, تو آج سر کرپشن ہو گیا. ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اسی کو ہم کو تھوڑا سا انشاءاللہ سر. اس کے باریک نظر سے دیکھنا ہے, تاکہ وہ نہیں, اگر سوال کا تک بھی نہیں بنتا کہ تم ایمان لائے, ہے نا. بلکہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ انہوں نے جب اپنے ایمان کا اظہار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ بتائے تھے حق کو پہچان کے, اس کے پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور اپنا غصہ نکال رہا ہے کہ یو ڈیڈ اے رانگ تھنگ. تو سر اس میں اگر ہم زبر ڈالتے امن تم کرتے تو سر پہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. پھر الف پہ جو سگنیفیکنس, سر کیا سگنیفیکنس ہے کہ اس کے اوپر پھر کھڑی الف ہے کہ امن تم, ہم کھینچ کے کہہ رہے ہیں اس کو امن تم بھی سر کہہ سکتے تھے. سر اس کی امن کیا تو importance ہے؟ آمن دونوں طرح سے لکھا گیا ہے, یہ صرف اسکرپٹ کا فرق ہے. ایک عثمانی تحریر ہے جو عام طور پہ انڈیا پاکستان کے جو پرنٹ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. اس بہت جگہ اعراب کا فرق ملے گا, اور وہ جو مکہ مدینہ کا قرآن ہے عربی قرآن, اس کے اندر تھوڑا سا اعراب کا ڈفرنس ہوتا ہے. بہت جگہ ایون سورہ فاتحہ میں بھی آپ کو اعراب کا فرق ملے گا. یہ جو قرآن وہ کیا گیا ہے, لیا گیا ہے میرے پاس, میں جو لیا تھا وہ عربی قرآن میں سے, تو اس میں, اور یہ جو عثمانی قرآن جو ہے نا ہمارے پاس سمجھے پڑتے, بہت سے لوگ وہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے, لیکن آپ لوگ الحمدللہ چاہے وہ ہو یا عثمانی جو اسکرپٹ ہے دونوں پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ سب پڑھ سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ وہ عربی قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. تو یہ عرب کا فرق ہے. یہ بہرحال استفہامیہ نہیں بلکہ یو ہیو بلیوڈ. جی سر, تو پھر اس کو ہم انشائیہ نہیں کہیں گے سر, یہ نارمل فعلیہ جملہ ہے, ایک اپنے حیرت ہے یا غصہ ہے جو بھی ہے. جی لہو اس کا ایمان لائے تم اس پہ, لہو کا مقام جی جی سر, جی جار مجرور متعلق آمنا. ویری گڈ ویری گڈ. قبل ان آذن لکم, اعتراض یہی تھا, ایمان لانے پہ اعتراض نہیں تھا, اجازت نہیں لی انہوں نے. ان سے اجازت لینا ضروری تھا. یہ پروٹوکول ہے دربار کا کہ کوئی چیز کا اعلان کرنے سے پہلے ہر کوئی اعلان نہیں کر سکتا نا. ابھی کوئی قانون ہے, کوئی چیز ہے, یا کلاس کا کوئی رول ہے, آپ اعلان نہیں کر سکتے. جو ذمہ دار ہے وہ کر سکتا. اب بیٹھے بیٹھے کل چھٹی ہے, اعلان کر سکتے. سر
नो सर। नहीं, तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेदार होता है, वो जी। नहीं कर सकता है। तो इस तरह से दरबारी भी, हुकूमत के भी, सियासी भी कोई कवानीन होते हैं, एक उसका क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर एक के हुकूक होते हैं, पावर्स होते हैं। उसी तरह से कोई भी हम ईमान लाए दरबार में नहीं कह सकते। फिरौन से अप्रोच होके ये मूसा अलैहिस्सलाम जो काम किए हैं वो हक है, और अब हम तो ईमान ला लिए हैं, अब आप क्या किस तरह इसको डील करते हैं आप कर लीजिए। इस तरह से होना चाहिए था। प्रोसेस होता है हर चीज का, है ना। तो जी किसी को भी गुस्सा आ सकता, कोई भी हाकिम को, कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ऐलान कैसा करे कि मूसा हक पे हैं, या उनका ये जो मौजूदा है वो हक पे। दैट वाज अगेंस्ट द प्रोसीजर, जी सर। के कानून के भी खिलाफ है। बड़ी बारीकियां होती हैं बात जगह उसको समझने के लिए। शायद वो लास्ट में हम कर रहे थे आया तो तेजी से, बहुत जगह ऐसा कभी तेजी से गुजर जाते हैं और उसके ऊपर जब सुकून से पढ़ते हैं तो वो गलतियां समझ में आती हैं क्या कर रहे थे। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको? जी सर, बिल्कुल सर। क्वेश्चन यही है कि भाई उसमें आमा नासी है बिल्कुल, तो सवाल इसके अंदर नहीं है, अलिफ अलग नहीं है इसके अंदर। जी सर। चलिए यहाँ से अब आप चलिए कंटिन्यू करिए, या अगर आप चाहते हैं तो राशिदा से पढ़ाइए, आप सुनिए फिर आप पढ़िए, राशिदा सुनेंगे, जैसे भी सर, आप पूरा जैसे चाहते हैं। फिर जैसे यहाँ से थोड़ा सा कर ले लेते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं आज हम पढ़ने वाले, तो फिर आगे से फिर आयदा ले लेंगे सर। थोड़ा सा और पोर्शन एक ले लेती हूँ। हाँ चलिए पूरा। इन्नहु लकबीरुकुम, यहाँ तक ले लेंगे। अब ये मकौला अभी तक जारी है, और अब ये इन्ना का जुमला है, और इन्ना का जो इसम है वो हु है, जो कि रेफर कर रहा है हजरत मूसा की तरफ। ये बात अभी जो है वो फिरौन की ही जारी है कि बेशक वो लकबीरकुम, लाम जबर ला जो है ये ताकीदी है, जोर देने के लिए। कबीरकुम मुदाफ मुदाफ अलैह, ये सारा मिलके इन्ना की खबर हो गई। कुम, जी, कुम की जमीर जा रही है तुम लोगों का बड़ा, जिन पे मुखातिब है सारे जादूगर वगैरह जो है वो। अच्छा, आगे चले सर? जी। आगे आगे पूरा करी, पूरी आती कर लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे। यस सर, यहाँ तक खत्म कर देती हूँ। अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहरा, यहाँ तक ले लेते हैं। अब अल्लज़ी क्योंकि पीछे इन्ना के साथ वो ज़मीर मुत्तसिल आ गई है, और ये वही हूँ है जो हजरत मूसा की तरफ ही है, तो उसी के लिए ज़मीर फसल आई है अब अल्लज़ी। और फिर अल्लमकुस सिहरा को हम अलग ले लेते हैं, जो कि एक फेलिया जुमला, फेलिया कर लीजिए, ये बात कितनों की समझ में आई। अब ये ज़मीर मुत्तसिल के ज्यादा आए थे, एक आध कोई आई तो आएगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक काफी प्रैक्टिस आपको हो गई कि ज़मीर मुत्तसिल आ गई, तो फिर उसके बाद हु जो है ज़मीर उसी को रिफर कर रही है। आगे अल्लामा सेहरा, यहाँ को ये जो है एक फेलिया खबरिया जुमला है। अलामा से है रूट वर्ड, उसमें अलामा वो सीखा, अल्लामा लाम की इजाफत है तो वो सिखाया तुमको। उसमें फिर फेल, फाइल और मफूल है। फाइल जो है वो हजरत मूसा की तरफ रेफ हुआ है, जो हजरत मूसा की तरफ रेफर कर रहा है, और कुम की जमीर दोबारा जा रही है जादूगरों की तरफ। और सेहरा जो है वो इसका मफूल, कुम जो है वो मफूल भी ही है, और सेहरा मफूल सानी हो गया। वेरी गुड। फलसौफा तालमून, यहाँ तक ले लेंगे। फा जो है अभी एज अ रिजल्ट या बसबिया है कि, तो यकीनन के अनकरीब, सौफा जो है वो अनकरीब है, और अनकरीब तुम जान जाओगे। इसको एक बार फिर बोलिए, क्या बोले? जैसे फलसौफा, फा फा जो है वो बसबिया यानी कि एज अ रिजल्ट कहेंगे हम सर उसको। और लाम जो है वो ताकीद के लिए है, वेरी गुड। जोर देने के लिए है। और सौफा जो है वो एक ये हर्फ सा था, हमने सीखा है, तंबी है या जोर देने के लिए मुस्तकबिल करीब में, यानी कि मुस्तकबिल के लिए खास तौर से है, इसलिए कि मुजारे जितने भी होते हैं वो हाल भी होता है, मायने मुस्तकबिल भी होता है, फ्यूचर टेंस अरबी में नहीं होता। लेकिन सीन या सौफा लाने से मुजारे क्या बन जाता है, फ्यूचर बन जाता है, अनकरीब। जी ठीक है सर।
سوفان آنے سے یہ مضارع جو ہے فیوچر میں آ گیا. اور تعلمون حروف ہے سر ایکسکیوز می حروف پرسوں ہی پڑھے تھے نا اپنے آخری کلاس صوفا یا سا حروف تقریب کہتے ہیں نا اس کو تقریب یہ پھر وہ فیوچر کے لیے تقریب فیوچر فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے سر. چلیے. تعلمون علامہ سے دوبارہ ہے اور اس میں پھر دوبارہ فعل اور فاعل ہے. تا جس کو مخاطب ہو رہے ہیں وہ ہے فاعل یعنی کہ وہ سارے جادوگر. اور واو نون جو ہے وہ جمع کا سیکھا کہ تم سب جان لو گے. چلیں اب سر راجدہ پڑھیں گی یہاں سے. یہاں سے راشدہ سے دے دیجیے ان کو. بہت اچھا کیا آپ نے ماشاء اللہ. اللہ نظر بس سے بچائے. چلو راشدہ. الرحمن الرحیم لا اقتی انا ایدیاکم یہ ایک نیگیشن میں نہیں سوری سر یہ ایک لائز تاکیدی ایک فعلیہ جملہ شروع ہو ہے. پہلے صحیح تو پڑھ لو. لا اقتی انا ایدیاکم یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور لام اس تاکیدی اور الف جو ہے روٹ ورڈ اس کا قطع ہے. الف میں کے لیے آیا ہے اور نون اور تا کی جو وہ ہوئی ہے وہ اس کو زور دینے کے لیے کہ میں ضرور کاٹ دوں گا. نون اور توئیں سر توئیں کیا ہو رہا ہے نا میرے سمجھ. سب نون اور توئیں جو ہے وہ زور دینے کے لیے آیا ہے نا. کہاں سے آ گیا تو ہی کہاں ہے. تو کتی انا بولا ہے سر میں نے. ہاں تو پھر تو ہی بول رہے ہیں نا. نون شدہ بولتے ہیں. سر لام کو میں نے لام جو ہے وہ زور دینے کے لیے آیا ہے لام اور نون جو ہے نون شدہ نون شدہ ہے وہ لام مطلب کہ وہ مزید نون فی کے اس میں ہے. نہیں مزید فی نہیں. لام نون شدہ ایک الگ چیز ہے. بہت زیادہ زور دینے کے لیے خالی زور دینے کے لیے کہ بھی لام اور نون ثقیلہ کہتے ہیں نا سر نون ثقیلہ. نون سر یہ صرف لام اور نون کو نہیں بولیں گے پھر یہ نہیں اس کو نون شدہ شدہ ایک کو بھی ہوتا بولیں ہے. گے. نون خفیفہ ایک ہوتا ہے ایک اس میں شدہ نہیں ہوتا. لا قطعنا ہے نا. یہ ہم اس کے گرامر کرتے وقت بھی زور دینے کے لیے اس کی بھی پوری گردان ہوتی ہے نا. تو اس میں لام نون شدہ جب بھی آتا ہے بہت زیادہ زور دینے کے لیے ضرور بضرور کے معنوں میں آتا ہے. یقینی کے معنوں میں آتا ہے. تاکیدی لام نون شدہ بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو پھر میں لام نون شدہ. ہاں چلیے کیا کروں گا. میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیاکم تمہارے ہاتھوں کو. تو یہ مضاف مضاف علیہ مل کے مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے قطیہ کا. ارجلکم من خلاف واو جو ہے عطف ہے. ارجلکم جو ہے معطوف ہو رہا ہے ایدیاکم پہ. من خلاف مطلب میں تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے مطلب کاٹ دوں گا. ادھر فعل جو ہے محذوف ہو رہا ہے مطلب کہ اس کو ہی ہم کریں گے. اگر جب ہم واو عطف کہہ رہے ہیں تو پھر نہیں واپس ریپیٹ نہیں ہوگا وہ فعل. پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنا کیا میرے سمجھ نہیں ہے. پاؤں کو مخالف سمت سے کیسا کاٹتے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. سر ایکسکیوز می سر رائٹ ہینڈ کاٹے تو لیفٹ پاؤں کاٹیں گے. لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پاؤں کاٹیں گے. ایسا مخالف سمتوں میں لیفٹ رائٹ کا فرق. سیدھا ہاتھ میں ابھی آپ سے سوال نہیں کر رہا تھا. راشد سے کر رہا تو تھوڑا سا صبر کریے. کوئی اور بولے تو پھر آپ بھی بولنا ایک دم بیچ. تو ان کو پہلے سمجھنے دیجئے. اس کے بعد اگر نہیں بول سکے تو میں کسی اور سے پوچھوں گا. اس وقت آپ بیچ میں بولنا. ایسا وہ معلوم ہے یہ صرف ان کو ایک کنفیوژن ہو رہا ہے. بہت اچھا پڑھنے والی ہے تو ان کو کنفیوژن کو دور کرنا
وہ میرا مقصد ہے راشدہ. پیر جی سر. کو کہا مخالف سمت میں کاٹوں گا آپ نے کہا تھا. مطلب جیسے ایک ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو دوسرا پاؤں کاٹ دوں گا، مطلب کہ ان کو اس کا ڈرانے کے لیے. اس کے لیے وہ کہاں سے نکل رہا ہے وہ سینس من خلافن کا سینس کہاں سے نکل رہا ہے؟ عطف اور معطوف سے نکل رہا ہے نا. لا جی اقطعن ایدیکم وارجلکم ارجلکم من خلاف، ہے نا. خالی پاؤں سے نہیں ہے اس کا تعلق، بلکہ جی دونوں عطف اور معطوف سے ہے. معطوف ہو رہے ہیں. ہاتھ جی اور پاؤں وہ خلاف. اب یہ جیسا نجیم بھائی نے بیچ میں کہا خالی خلاف ان کے معنی ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹنے کے نہیں ہے، مختلف طریقے سے یا اختلاف کے ساتھ. یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں بھی اس کے ساتھ کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پاؤں بھی اس کے ساتھ کاٹوں گا، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں. ایسا نہیں کہ سیدھا ہاتھ اور سیدھا پاؤں کاٹوں گا یا پھر بایاں ہاتھ یا بایاں. تو اس کا جو خلافن ہے اس کا تعلق عطف اور معطوف دونوں سے ہے. خلافن جی جو ہے وہ ایدی یکم و ارجلکم دونوں سے، اس دونوں سے ہے، خالی پاؤں سے نہیں ہے. جی جار مجرور کا جو ہے اب تعلق وہ دونوں سے ہے. دونوں سے ہے. آپ کیا کر رہے تھے؟ پاؤں کو تمہارے خلاف کاٹوں گا وہ نہیں. جی سر میں ہاتھ غلطی اور کر رہی تھی. ہاتھ اور پاؤں دونوں کو میں کاٹوں گا، لیکن خلاف میں نے ایک دوسرے کے اپوزٹ. اگر ایک چیز سیدھی جانب کی کاٹوں گا تو دوسری بائیں جانب کی، ہے نا. اگر ایک چیز بائیں جانب کی کاٹوں گا تو دوسری چیز سیدھی جانب کی. ٹھیک ہے. صحیح صحیح. بس اب سر ویری کہ وہ عطف پانے کے عطف کو اس سے کر رہے کنیکشن کرنا ہے اس کا ہم نے. گڈ. سمجھ میں ولا آیا؟ جی الحمدللہ سر سمجھ آ گیا. ویری گڈ. آگے چلیے. ولا اسلبنکم اجمعین. پھر پڑھیے. یہ بھی ولا سلبنکم اجمعین، پڑھیے. اور میں ضرور سولی میں چڑھاؤں. بولا پھر پڑھیے. اچھا سوری سر. شکر ولا شکر. اسلبنکم. وہ لام پہ ایک ایک اور آپ حرکت دیتے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقام ہے؟ اس کو دیکھ کے پڑھیے. آپ کی شدہ آ رہا ہے نا. وَأُصَلِّبَنَّكُمْ ہاں اب آیا. أجمعين. اسلّا پڑھ رہا ہے. اسلی جی اسلی بننا. کم. اسلی بناکم. اس کا روٹ ورڈ سلبہ ہے. یہ ایک فعلیہ جملہ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہیں اور مفعول بھی ہی ہے. طلبہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب سولی چڑھانا. وہ سولی چڑھایا. سولی چڑھانا، لٹکا دینا. لٹکا دینا. تو تم کو میں لٹکا. وہ جس سے پہلے ہم دیکھے تھے کہاں پر آیا تھا اصولی چڑھانے کا ذکر تاہا میں بھی آیا تھا یا اعراف میں آیا تھا کہ کھجور کے تنوں پہ تمہارا کو لٹکا دوں گا تاکہ دور دور تک تمہاری لاشوں کو لوگ دیکھیں. اور یہ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ سزا دے کے اس کو اونچائی پہ کہیں لٹکا دیتے تھے تاکہ لوگوں میں حکمران کا خوف دہشت ان کے اندر پیدا ہو. لیکن یہاں پر کھجور کے درختوں کا ذکر نہیں ہے، صرف تم کو سولی چڑھاؤں گا. لیکن اعراف میں یا تاہا میں کہیں ہے. آپ نے ساجدہ نے پڑھا ہے اس کو. اعراف میں ہے یا تاہا میں؟ سر سورہ طٰہٰ میں. تاہا میں بھی ہے، اعراف میں بھی ہوگا. سورہ اعراف میں بھی ہوگا، وہ نہیں پڑھا، لیکن سورہ طٰہٰ میں تو تھا سر. اعراف میں بھی ہے میں سمجھتا ہوں. 123 میں ایک بار دیکھ لیجئے، آیت نمبر 123 اعراف کی.
नहीं सर उसमें नहीं है सर 24 उसमें है लउक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। अच्छा तो इतना ही है, तो फिर ताहा में है जी ना, सर। ताहा की आयत नंबर 71 में है। चलिए हाँ, उसके आखिरी वर्ड पढ़ी दीजिए जल्दी से, अजमैन। चलो राशिदा एक रहे। अजमईन हम्म, इसी का सरनाम अजमईना हम्म, सब के सब सर। तो ये एक फेलिया जुमला शुरू हो रहा है। सलबा इसका रूट वर्ड है, इसमें फेल और फाइल और कुम मफूल भी ही है। और कुम की ज़मीर जो जा रही है वो अपना सारे जादूगरों पे जा रही है, ना कि जो ज़मीर है वो फिरौन की तरफ जा रही है। अजमईना सब के सब, ये उसकी तमीज़ भी बन रही है सर, हाल भी बन रहा है। अगर वो काउंटिंग के हिसाब से लें तो तमीज़ कहेंगे। सही कह रही हूँ? नहीं अभी मैं नहीं कुछ बोल सकता, सुन रहा हूँ अभी तुम्हें। हाँ, ये एक और चीज मुझे बताइए, इसकी एनालिसिस जिसको आप गलत पढ़ रहे थे, फिर एक बार सही पढ़ के इसको टुकड़े टुकड़े करके बताइए, मिन खिलाफिन के बाद का लफ्ज। वला उसल्लिबन्नकुम चलिए अजमईन। इसको मजीद इसका पोस्टमार्टम करिए इस कलीमे का। सर ये सलाबा इसका रूट वर्ड है हम्म, और ये मतलब के फाइल है, ना इज ए फेल है और ना इज ए फाइल। हम्म, और ना इसमें मतलब जो है उसके लिए भी आ रहा है लाम, और ना जो है वो सर आपने शद्दा वाला ताकीदी है। अभी आया लाउकत्ती अन्ना में जो था जी उसी तरह से यहाँ पर भी लाम और नून शद्दा, लाम ताकीदी आया है। और मैं कुम की वो जरूर जो है मफूल भी ही है। मैं जरूर सूली पे लटकाऊंगा तुम सबको। अजमैन का मुकाम कोई और मुझे बता सकता है ना? सही भी हो नहीं सकता है और सर समीज भी हो सकती है मेरे साथ। आपने बता दिया ना, इस वास्ते फिर मैं कंफर्म नहीं कर रहा था, सिर्फ सुनना चाह रहा था। तब उसका हुमैरा का हाथ उठा हुआ है, हुमैरा क्या मुकाम है अजमैन का? सर वो अजमाइन तो मैं बाद में बता रही हूँ, 1 मिनट। लेकिन उसल्ली बन्ना कुम में लाम और नून शद्दा ताकीद के लिए आए हैं। नून जो है वो फाइल के लिए नहीं आया। अलिफ जो आया है वो है कि मैं सूली पे चढ़ाऊंगा। नहीं, उन्होंने नाउन बोले। नहीं फेल वो पहले बोल दिया था, वो फिर उसके फेल बाद मैंने बोला। नहीं सर। तुम गलत अच्छा सर, सुने, तबीयत ठीक नहीं है ना इस ठीक है। वास्ते। अगर वो अच्छा सर, बोलते तो मैं जब भी उनकी 2 दफा कहा है उन्होंने। ना जो आया है वो फाइल के लिए आया है, फेल लेकिन बोले, ठीक है, सही है। मैं खैर अ, फेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी बड़ी गलती राशिदा नहीं कर सकती। अल्लाह उसली बनना कम। अब ये अजमैन का क्या मकाम है? अजमईन हाल है। अजमैन हाल वगैरह भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे अल्फाज जो है बाज वक्त ताकीद के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये लाउसली बनना के साथ अजमैन आने से ये बाज वक्त ऐसा होता है कि हाल के अब तो माने दे रहा है अरब के लिहाज से, लेकिन सब के सब, तुम सबको मैं जरूर सूली पे लटकाऊंगा। तो बाज ग्रामेरियन उसको मजीद ताकीद, ऑलरेडी ताकीद तो लाम और नून शद्दा में है, लेकिन उसके साथ अजमईन आ गया। इसमें से किसी एक को नहीं। अगर जैसे जो सबसे पहले बोला हम मूसा पे ईमान लाए, एक साथ मिलके तो नहीं बोले होंगे, लेकिन एक साथ सजदे में जरूर करें। लेकिन बाद में किसी ने ऐलान किया होगा रब्बी व मूसा व हारून, वो ये ऐलान किया होगा आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, एक साथ कोरस में तो नहीं बोले होंगे। तो कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले बोलने वाले को सूली पे चढ़ाऊंगा, तो उसमें मजीद ताकीद के लिए या फिर और इजाफे के लिए एक्स्ट्रा अल्फाज का इस्तेमाल होता है कि किसी एक को नहीं बल्कि सबके लिए वादा कर रहा है कि तुम सारे के सारे जो सिजदा करे हैं, जो सिजदे में गिर पड़े हैं, सबको मैं सूली पे चढ़ाऊंगा। तो आप हाल भी बोलना तो चल जाएगा, लेकिन मजीद
ताकीद पे ताकीद है कि जरूर सूली पे चढ़ाऊंगा तुम सब। तो सर इसको हम लफ्ज ताकीदी बोलेंगे फिर? बोल सकते हैं, मजीद ताकीद के लिए भी आया कह सकते हैं, या फिर जो है अब उसको हाल तो वैसा दिख रहा नहीं, एक अजमैन में तो कोई हाल नहीं है, लेकिन ग्रामेरियन उसको मजीद ताकीद के लिए किसी एक को नहीं बल्कि सबको। हाँ, अब नजीबा का हाथ उठा हुआ है, क्या बोलना अब बोलो, ऐसा सही तरीका ये है, हाथ उठा हाँ बोलना। सॉरी सर, जबान से निकल गया था वो, असल में म्यूट नहीं था शायद, तो उसमें आवाज आ गई। सर ये वाह जो है वाह उसल्ली बन्नाकुम के ताल्लुक से, वाह तो हर्फ अत्फ है, अगर वाह हर्फ अत्फ है तो ला उसल्ली बन्नाकुम मातूफ हो रहा है उससे पहले वाले वर्ड ला उ कत्ती अन्नकुम पर। बोल सकते सर, मातूफ बोल सकते ये पूरा जुमला हो ही रहा है ना, हो ही रहा है, जी। सकते क्या है ही ना वो। हाँ हाँ ना आइडियकुम ये है, वह अर्जुलकुम आइडियकुम के ऊपर मातूफ हो रहा है, मिन खिलाफिम उसका जो है जार मजरूर, और फिर वो दोनों से ताल्लुक है। और फिर ये जो है पूरा जुमला अत्फे बयान है, ला उक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम वला उसल्लिबन्नकुम, ये अत्फे बयान है, और न सिर्फ जो है हाथ काटूंगा बल्कि सूली पे भी चढ़ाऊंगा, है ही अत्फ मातूफ, लेकिन तो वो ये क़त्तियन्ना पे पूरा जुमला पूरा जुमला भी है या सिर्फ लाक़त्ती अन्ना के ऊपर भी मातूफ हो रहा है, दोनों तरह से ले सकते हैं। जी 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 सर। वेरी गुड, चलिए ये सही तरीका है तुमको बात सवाल करना या कुछ बोलने का। चलिए जी सर। उसके बाद कौन है, ये कोई एक्सपर्ट चाहिए मेरे को इसके लिए, और कौन है यहाँ? मैं पढ़ूं सर इसको? आप अभी कर लिए ना एक, ठीक। तो नहीं फिर भी करना चाह रहे हैं, करिए कोशिश करिए, देखेंगे उसके, नहीं तो फिर कालू ला ज़ईरा, ये एक फेलिया जुमला शुरू हो रहा है, कालू से कालूस तक करेंगे, ये एक फेलिया है। और कहने वाला उन्होंने कहा जादूगर हैं, कहने वाले इसमें फेल और फाइल हैं। ला ज़ईरा जो उनका मकौला है वो ला नफी जिन्स से शुरू हो रहा है। वेरी गुड, कि वेरी गुड। और ज़ईरा उसका जो है इसमें नफी जिन्स है कि नहीं कोई नुकसान, ज़ईरा। और सर इसका रूट वर्ड ज़्वाज या रा है? अलिफ, अलिफ रा, या नहीं आता, रूट अच्छा, या ज़्वाज अलिफ रा, रा ये रूट वर्ड है। अलबत्ता जब मुजारे में आएगा तो इसका बेस लेटर्स वो होंगे द, या रा, या ज़ईरा, ये बेस लेटर्स है, और दा रा जो है ये इसका रूट वर्ड है। इसका मायने क्या है दारा? सान सर देना, या मतलब के अवेयर हो जान, कोई नुकसान नहीं, मतलब कोई। तर्जुमा में तो लिखा हुआ होता है, बल्कि उसके अरबी एक्सप्रेशन है, वी डोंट माइंड इट, क्या करता कर ले, जैसा बोलते हैं ना, जब जी। जान पे से उठ जाते किसी काम के लिए, जो करना है कर लो, हमको कोई फिक्र नहीं है ना। डर गए तो फिर नहीं नहीं हमको माफ कर दो, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे उसके, लेकिन नहीं अब सब अगर खत्म हो गया, जो करते कर ले जा, क्या करना है तेरे को, ला रहेगा नहीं। तो उसके अरबी सेंस जो है बेजहरगी, अब किसी चीज का डर खौफ नहीं है। अब वो तर्जुमा में नुकसान ज़रा से वैसे भी मैंने निकल सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान के लिए नहीं, बल्कि ये उनके निडरपन को जाहिर कर रहा है, कि उनके जो ईमान की ताकत को जाहिर कर रहा है। तो जो करता कर ले, और क्या करेगा, एक दिन तो मरना है, हाथ काट पाँव काट सूली पे चढ़ा, जो करता कर ले, क्या करने का है, एक दिन तो हमको अल्लाह के पास जाना ही जाना है। मरना, मौत से किसको रास्तगारी है, मौत किससे को छोड़ने वाली है, वैसे नहीं ऐसे मरेंगे।
تو یہ بے خوفی اور ایمان کی طاقت بولتی ہے. اور شروع میں جب لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو صحابہ نے بھی ایمان لایا اور کیسی کیسی تکالیف سے گزرے ہے نا. حضرت بلال کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، پتھر پہ کھینچے جا رہے ہیں لیکن احد کا کلمہ زبان سے الگ نہیں ہوتا، احد احد کہہ رہے ہیں. اور پورے ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود مکے میں بیت اللہ میں قرآن پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہ اتنا مارا، بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش آیا تو کہا کہ میں پھر پڑھوں گا، کتنا مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہیں پہنچا لیں. تو وہ یہ ایک ایمان کی طاقت ہوتی ہے جس میں کسی دھمکی کا ذکر نہیں ہوتا. یہ پچھلی آیت میں ایک بات اور بولنا میں بھول گیا کہ وہ یہ جو فرعون کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، کیا ایسا ہوا تاریخ میں یا قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ ان جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے؟ نہیں سر، کچھ آیا تو نہیں. نہیں ہوگا، نہیں، خالی دھمکی نہیں تھی ہوگا. یہ. دھمکی تھی. اور کیوں نہیں؟ دھمکی دی اس نے، غصے میں آ کے اس نے دھمکی دی تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی چاہتا تو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا اس میں سے جو اللہ پہ ایمان لائے. وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک خوف بھی طاری ہو جاتا ہے کہ اب اگر ان کو کوئی نقصان پہنچایا، ہمیں تکلیف پہنچایا تو مجھے اس کے بدلے میں تکلیف مل سکتی ہے. وہ ڈر کی وجہ سے، ورنہ اتنے لوگوں کو قتل کر دینا، قید میں ڈال دینا، اس کے خالی اشارے پہ لوگوں کا قتل ہو سکتا تھا. لیکن وہ نبوت کا خوف اور ایمان لانے کے بعد ایمان والے کا خوف بھی اللہ کی طرف سے دوسرے پہ پڑ جاتا ہے. وہ ایک خوف کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی، لیکن یہ کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی. نہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی زخم پہنچا سکا، نہ ان کو قتل کر سکا، نہ قید کر سکا، نہ جادوگروں کے ہاتھ کاٹا. یہ تو صرف جوش میں آ کے کہہ دیا تھا. لیکن اس کے درباری بھی اس کو ایسی چیز سے روک رہے تھے کہ اگر وہ صحیح ہے نبوت میں تو سمجھ کے تو ختم ہو گیا، اور اگر وہ غلط ہیں تو وہ اپنا آپ بھگتیں گے. وہ ایک بات کہنے کی تھی. باقی یہ بہت اچھا آپ نے کیا. اب کون ہے یہاں پر؟ یہ ختم ہو گیا پورا گروپ نہیں سر، 50. ابھی اس کا وہ انا الی ربنا منقلبون رہ گیا. انا کا جملہ ہے، نا اس کا اسم ہے، الی ربنا منقلبون اس کی خبر ہے. ویری گڈ. یہ اس کا ہی مطلب. سر اس کو ہم یہ لا نفی جنس کی خبر بھی کہیں گے نا؟ نہیں، ہاں یہاں پر آپ کو مجھے دیکھنا تھا. آپ نے اتنا جو کیا، اتنا ناخوش کر دیا. لا نفی جن زہرا کیا خیر زہرا، اس کا آپ نے کیا کہا تھا؟ اس کا مخان زہرا کا یہ اس میں نفی جنس ہے نا سر؟ یہ اسم ہے، یہ اسم جی. ہے. اب اس کی خبر بھی ہونی چاہیے. تو یہ انا الی ربنا منقلبون اس کی خبر ہوگی یہ نا؟ خبر نہیں ہوتی. یہ خبر کیسا ہو سکتی؟ اس کی خبر کیسا ہوگی؟ لا زہرا کی خبر نہیں ہو سکتی. وہ تو اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ جملہ ہے. بڑی باریکی ہے، دیکھیے بڑی باریکی ہے. اس میں سر وہ ہوئی بھی تھی کنفیوز، اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ خبر کیسے اس کی نکلے گی نا. ویری گڈ. اچھا، مگر اس کو آپ خبر. اور کوئی ہے میرے پاس ساجدہ یا وہ ڈاکٹر کن سے آ گئی تو شازیہ، یا پھر وہ بیمار صحت یاب ہو گئی تو حمیرہ، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یا فاطمہ کا تو ہاتھ اٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہوں میں. واٹ از اس کی راشدانہ اتنی انالیسس تو بہت اچھی کی کہ وہ لا نفی جنس ہے، اس کا اسم دائرہ ہے. اور کوئی بتا سکتا مجھے ابھی جو نام لیا میں ان میں سے؟ نہیں. فاطمہ کیا ہے وہ؟ سر لہو ہونا چاہیے، لا دیرہ لہو. اس میں نہیں ہے نقصان اس میں. دیکھیے میں سمجھنے کے لیے پہلے ایک نشان ڈال کے رکھا تھا یہاں، میں سمجھا اس کو آپ فالو کر کے بولیں گے. وہ یہ ہے کہ محذوف ہے. جی
اس کی خبر محذوف ہے. واٹ یو آر سیئنگ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. یہ تیرا کہنا جو ہے یہ کوئی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. اس کی خبر محذوف ہے. مقدم ہو گئی سر اس کی پھر. مقدم یا محذوف بولیے، وہ اس طرف اشارہ ہے، دھمکی کی طرف. جو صحیح. دھمکی وہ دے رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا لا زیرہ، نگوی لفظ جنس اور اسم ہو گیا ہے، لیکن خبر اس کی محذوف ہے. اینڈ اٹس گوئنگ بیک ٹو وہ فرعون کے الفاظ تھے جو دھمکی دیا تھا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھاؤں گا. اس کے اوپر انہوں نے کہا لا زیرہ، تو اس کی خبر محذوف ہے، اس کو وہ چھپی ہوئی ہے. اور پچھلی آیت میں ہے کہ کس کے اوپر انہوں نے کہا لا زیرہ، اس کی دھمکی پہ کہا اس کے میں تم کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ چڑھاؤں گا. تو اس دھمکی کے اوپر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ اس کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت آ گئی تھی. اب جو کرتا کر لے، اس کی خبر جو ہے جو کرتا کر لے، جو دھمکی دینا ہے، جو کرنا ہے، کاٹنا ہے، سولی پہ چڑھانا ہے، کر لے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. Is it clear to everyone, فاطمہ؟ جی الحمدللہ. جی سر، وہ میں یہ کہتی لہو ہو کی ضمیر وہاں جائے گی، لیکن ٹھیک ہے سر، وہ جو پیچھے بات ہے وہ خبر ہے. جی سر الحمدللہ. اس کے بعد پھر یہ ان کا ایک اقرار ہے، پھر یہ ایمان کی دوسری بات ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اب وہ تو ہم کو اپنے رب کے پاس آج نہیں تو کل جانا ہے، ایسے نہیں تو ویسے جانا ہے نا. اگر وہ نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے مارنا چاہ رہا سولی پہ چڑھا کے تو بھی اللہ کے پاس جائیں گے. اور پھر اگر نیچرل موت بھی آ سکتی ہے کہیں بھی، بہرحال مرنا تو برحق ہے نا. تو اس کا اعلان انہوں نے کیا، یہ اس کی خبر نہیں ہو سکتی. یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ایک بات ہے. ان کے ایمان کو انہوں نے اس طرح سے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اس کے انالیسس راشدہ نے بہت اچھی کی. لیکن اس میں صرف لا نفی جنس کا اسم ہے، خبر محذوف ہے. محذوف ہے تو اس کا خبر کا جواب اس کی دھمکی ہے، اس کا جو ڈرانا تھا وہ ہے کہ تو یہ جو کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، لا ذرا کوئی بات نہیں، کر لے، جو تجھے کرنا ہے کر لے. صحیح. ٹھیک ہے، سب کلیئر ہوا یہاں تک سب کو؟ اینی کوشچن آن اٹ؟ شکر الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد ہم دوسرے گروپ کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ میدان کا پورا ذکر ہو گیا تھا، اور وہ وہاں کے جو حالات تھے وہ کس طرح سے مظاہرہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ نگل گیا، پھر فرعون کو غصہ آیا، اس نے کچھ کہا، پھر جادوگروں کے اپنا ایمان پورا زور پکڑ چکا تھا، اس کی دھمکی پہ بھی انہوں نے حق کے اعلان کے لیے تیری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے ہم نے اعلان کر دیا، اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. وہ ساری باتیں انہوں نے کہی تھی. چلیے یہاں سے دوسرے گروپ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ گروپ ہے، چلیے اب وہ اس سر کی میں کرنے کی کوشش کروں. اچھے ہیں تم، اس قابل ہیں. سر سر بالکل بالکل ہٹ جاؤں گی تو بالکل سب کچھ بھول جاؤں گی، اس لیے دیکھیں انشاءاللہ کرتی ہوں ٹرائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نطمع، یہاں تک لیں گے. یہ ابھی جادوگروں کا جو مقولہ ہے کنٹینیو ہے، ویری گڈ. کہ وہ پہلے انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف مڑنے والے ہیں. اور اب آگے ان کا جملہ ہے، نہ اس کا اسم ہے جو ریفر کر رہا ہے جادوگروں کو ہی، اور جو اس کی خبر ہے. اسپیڈ تھوڑی کم کرو، ہاں میرے اوکے. کو نہیں سنانا ہے. نہیں نہیں نہیں. انا کا جملہ ہے، انا میں جو شدہ لگا ہوا ہے اس میں ایک نا جو آ رہا ہے وہ اس کا اسم جو ہے وہ نا ہے، جو ایک ضمیر ہے، اور وہ ریفر کر رہی ہے جادوگروں کو کہ ہم. اور پھر اس کی خبر ہے نت ماؤ. یہ جو خبر ہے یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. تا ما اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نا جو ہے وہ اس کا
فائل ہے جو کہ اگین جادوگروں کو ریفر وہ کرے کہ کیا ہے ہم نہیں سنا ہمیں؟ تما تما، ہاں تما تما، جو اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہم تما رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ، ہم، بہت اچھے اور انالیسس. بیمار ہے تو کیا ہوتا ہے نا، تو کیا آتی جی کے بارے میں کہتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے، بولنا نہیں چاہیے، لیکن خیر چلیے. ٹھیک کہ اب آگے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ ان یغفر لنا ربنا خطایانا. یہاں تک پورا کیونکہ بات وہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے. ان جو ہے نا وہ مصدریہ ایک، یعنی آگے جو فعل ہے وہ مصدر ہو رہا ہے کہ کرے، وہ معاف کرے. تو یغفرا میں فعل اور فاعل ہے، غافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا جو ہے اس کے فائل ہے جو ابھی تو ہوا کے لیے آیا ہے، آگے اس کے فائل آ رہے ہیں. وہ ہے ربنا جو ایک مضاف مضاف الیہ ہے. اور ہمیں کیسے پتہ لگا کہ فائل ہے ربنا؟ کیونکہ ربا کے اوپر پیش ہے ربو، تو وہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کے یا کو ایمٹی کر کے اس کے فائل بن جائیں گے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. ہم، لنا جار مجرور متعلق ہے غفرا، ہم، کہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے ہمارے لیے کیا چیز؟ خطایانا. خطا اور نا جو ہے یہ دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی کی جگہ لے رہے ہیں کہ ہم. ہماری خطائیں معاف کر دے ہمارا پروردگار، ہمارا رب. بہت اچھا، بہت اچھا، ویری گڈ. لیکن ایک چیز میں مجھے دوبارہ غور کر کے بتائیے کہ یہ ہم، ان کو صرف ان مصدریہ ہی کہا جا سکتا ہے یا اور کچھ ہے؟ تفسیریہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تفسیریہ بھی ہے کیسے تفسیریہ کیسے؟ کہ تفسیر آگے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے کہ کیا چیز تما رکھتے، کیا چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ تو یہ مصدریہ بھی ہے، لیکن مصدریہ سے زیادہ ان تفسیریہ ہے جو نتما کی تفسیر بتا رہا ہے. ہم کو پوری تماع ہے، ہم کو پوری امید ہے، پورا یقین ہے. اب یہ کس بات کا یقین ہے؟ اس تماع کی تفسیر آ رہی ہے کہ یغفر لنا ربنا خطایانا. یہ تفسیر ہے اس کی، امید ہے. یہ تفسیریہ اس لیے کہتے ہیں کسی چیز کا ذکر آنے کے بعد اس کی اگر مزید وضاحت ہو تو وہاں پر ان مصدریہ کے ساتھ ساتھ ان تفسیریہ بھی ہوتا ہے. کبھی مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ صرف تفسیریہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم مصدریہ لینے کی بجائے اس کو، چونکہ اس کا مقام نتمع کے بارے میں امید ہے، خالی ہے، اگر کہہ دیں تو بات پوری نہیں ہوتی. یہ کس چیز کی امید ہے وہ بتانا ضروری تھی. تو ان تفسیریہ لا کے وہ بتا رہے ہیں امید کس بات کی ہے کہ یغفر لنا ربنا. باقی ہر چیز 100% کریکٹ ہے نا. ہم جی باقی پھر کچھ آگے ہے کہ ان، اب دوبارہ جو ان کننا آ رہا ہے، اب اس ان سے کوئی عطف تو نہیں ہے واو، لیکن پھر بھی یہ وہ جو ان یغفرا تھا اسی کے ایک اور عطف کی طرح ہی آ رہا ہے، اور وہ بھی تفسیریہ ہی ہے. وہی وہ تما کی مزید ایک اور وضاحت ہے کہ ایک تو ہم کو معاف کر دے ہمارا رب خطائیں، اور ان کننا اول المؤمنین. تو ان پھر تفسیریہ ہے، اور کننا کانا کا جملہ ہے جس میں نا جو ہے وہ کانا کا اسم ہے جو ایک ضمیر ہے، وہ ریفر کر رہی ہے اگین جادوگروں کو، اور اس کی خبر ہے اول المؤمنین. تو اولا جو ہے وہ اس کا جو کیا ہے ہوتا ہے، وہ جو تمیز ہے وہ ہے المومنین، کیونکہ اولا سے بات پوری نہیں ہو رہی.
تو المومنین کو تمیز کہیں گے؟ نہیں، نہیں کہیں گے. اول المومنین پہلے مومن تو مضاف مضاف الیہ ہے. مجھے تو یہ لگا تھا کہ اولا سے بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی. سو آپ بتا دیں سر مجھے. کچھ بھی نہیں ہے، خالی تھوڑا سا اس کو بیماری کو ذہن سے بالکل نکال دینا. جب آپ نے کنہ کا اسم کہا تو باقی کو آپ کیا کہیں گے؟ خبر وہ تو میں نے کہا اول المومنین کانا کی خبر ہے. کچھ لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اول اچھا المومنین جو ہے اس کی خبر ہے. اب اس کی وضاحت کریے، یہ اول المومنین کیا ہے؟ یہی میں کہہ رہی تھی کہ اول المومنین مضاف مضاف الیہ ہے، یا تو پھر مجھے تھوڑا تو تمیز. گولی مارو اس کو. اول المومنین خود اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ خبر کے اندر اول المومنین انہوں نے کیوں کہا اپنے آپ کو؟ انہوں نے کہا کننا، یہ نون جو ہے اس کا اسم ہے. انہوں نے کہا تفسیریہ کے ساتھ ان کننا کانا کا جملہ ہے. اول المومنین یہ خبر ہے نا. اس کی وجہ کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، ہماری مغفرت کر دے گا. یہ کہنے کے بعد اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، کننا اول المومنین. تو یہ اول المومنین کیوں کہا؟ بیکاز ایمان فرعونیوں کیونکہ وہ فرعونیوں میں سب سے پہلے یا وہ جادوگر جو فرعون پہ بلیف کرتے تھے، اس کو رب مانتے تھے، اس کو ترک کر کے وہ جو 3 لاکھ جادوگر تھے وہ سارے کے سارے جب ایمان لائے سجدے میں گر پڑے. ان کو دیکھ کے اور کئی چھوٹے جادوگر یا دوسرے جو ان کے ایمان کو دیکھے وہ بھی ایمان لائے. تو ایمان میں فضیلت ان کی ہے جو سب سے پہلے کسی حق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بعثت ہوئی تو خواتین میں سب سے پہلا اور اعلیٰ مقام خواتین میں ایمان لانے والوں کا حضرت خدیجہ کا تھا، مردوں میں حضرت صدیق کا تھا، بچوں میں حضرت علی کا تھا. تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ بغیر دوسرے تھاٹ کے وداؤٹ گیونگ اینی سیکنڈ تھاٹ دے بلیوڈ ان دا حق کے اوپر فوری انہوں نے جبکہ دوسرے صحابہ کوئی 6 نمبر پہ ہے، کوئی 7ویں نمبر پہ ہے، کوئی 4تھے نمبر پہ ہیں، لیکن جو سب سے پہلے لائے احادیث میں یہی ہے کہ خواتین میں پہلا مقام حضرت خدیجہ کا، بچوں میں حضرت علی کا، اور عمر رسیدہ لوگوں میں یا بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. تو اس طرح سے ایک فوقیت ہے. اب ان کے بعد ان کے عمل کو دیکھ کے کئی فرعونی بھی لائے، اور جب موسیٰ علیہ السلام وہ تمام ایمان والوں کو میں ان کے پورے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو اس وقت کوئی 6 لاکھ 7 لاکھ کی فوج تھی ان کے ساتھ. 7 لاکھ ان کے صحابی تھے، وہ سب ان کے ساتھ نکلے تھے وہاں سے. تو بعد میں اور کئی لوگ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، وہ تو عام آدمی تو ان کے شعبدے کو بھی جادو سمجھ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو بتائے اس کو بھی جادو. عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ کوئی جادوگر ٹوپی میں سے کبوتر نکالے، انڈا ڈالے کبوتر نکالے تو اس کو بھی جادو سمجھتے ہیں، اور معجزے کو بھی جادو سمجھتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ خبر جو ہے اپنی انہوں یہ دے رہے ہیں کہ ہم کو امید ہے پہلے کہا کس بات کی کہ اللہ ہماری مغفرت کرے گا. وہ فضیلت ان کو خود معلوم ہے کہ فضیلت کیا ہے، کہ اب جتنے لوگ فرعون کو خدا سمجھتے تھے، فرعون کی خدائی کے تابع دار تھے، وہ سب کیا کریں گے؟ اب ایمان لائیں گے. تو ان کا مقام دوسرے درجے کا ہے. لیکن جو سب سے پہلے ایمان لایا اس کا مقام اللہ کے پاس زیادہ ہے. یہ اول المومنین ہے. ہم قرآن کی فرعون کی
ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم کو اس کی مزید کلاسیفیکیشن یا اول کیا ہے مومنین. اول المومنین خود ایک اپنی جگہ وہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، پھر ایزل لیول کا ہے، اور کانا کی خبر ہے کہ ہم کیا ہے اول المومنین. ویسے یہ پہلے یہ پارٹ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ ہم اول المومنین ہیں اس لیے ہم طمع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن یہ اللہ کی کنسٹرکشن ہے تو وہ بعد میں آیا کہ چونکہ ہم اول المومنین ہیں تو ہم طمع رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دیں گے. یہ عربی زبان ہے، تمہاری کوئی قصیدہ ہوئی نہیں ہے، تمہارا کوئی ناول نہیں ہے. جیسا عربی میں اس طرح سے ہوتا ہے، پہلے طمع کا ذکر ہے، پھر مغفرت کا ذکر ہے، پھر اس کی وجہ بھی سمجھ میں آئی کہ فضیلت ان کی زیادہ ہے اس لیے کہ انہوں نے حق کو دیکھتے ہی ایمان لایا، چوہوں چرا نہیں کیا. اور بہت سے لوگ مکے میں اس وقت ایسے تھے ان کے دلوں میں ایمان گھس گیا تھا، لیکن وہ جو کفار کے سردار تھے ان سے ڈر کے دین کی سختیاں جو دوسرے لوگوں پہ پڑ رہی تھی وہ دیکھ کے ایمان لانے سے ڈرتے تھے. مکہ فتح ہوا تو دھڑا دھڑ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ. وہ سب کی بھی فضیلت ہے، ان کا بھی ہے، لیکن وہ مقام نہیں مل سکتا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا. تو یہ سب سے پہلے بغیر دوسرا خیال ذہن میں لائے کہ اس کے اوپر ایمان لانا یہ فضیلت ہے. یہ کنسٹرکشن کے اوپر آپ عربی زبان میں کوئی طرح نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا نہیں. آپ معنی جیسے چاہے نکال لیجئے، مفسرین کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنی اطمینان کا اظہار. اطمینان کس بات کا؟ تفسیریہ کے ساتھ کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا ہمارے گناہوں کو. پھر اس کے بعد اس کی جو کیوں کرے گا، اس لیے کہ ہم دوبارہ نہیں سوچے، ڈیلے نہیں کیے کہ وہ جو فرعون کہا تھا کہ قبل اذن لکم، میں تم کو اجازت دینے سے پہلے اگر تھوڑا سوچتے لانا نہیں لانا، فرعون کے پاس جا کے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے. ہمارا کام تو شعبدہ بازی تھی اور یہ حق ہے، وہ بالکل مزدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بنا تھا، وہ کھا گیا. یہ سب کام نہیں کیے ہوں، بلکہ امیڈیٹلی جیسے ہی حق کو دیکھا اس کے اوپر ہی بننا ہے. جی سر بالکل. چلیے فاطمہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کیا بولنا ہے؟ 2 کویسچنز ہیں سر. جی ایک یہ ان یغفرا، تو ہم ابھی تک تو یہی تھا کہ آنکھ بند کر کے ان کے بعد اگر فیل کے اوپر زبر آ رہا ہے آخری حرف پہ تو کہنا کہ یہ مصدریہ ہے. تو سر مطلب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کسی کی پہلے ڈیٹیل تو نہیں کسی فیل کی بتا رہا. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی فیل کے اینڈ میں زبر ہے تو اس سے پہلے والا ان جو ہے مصدریہ ہے. فاطمہ جی میں سر. میں یہ نہیں بولا کہ ان مصدریہ نہیں ہے، نہیں بولا. جی سر. ان یغفرا جو بنا وہ ان کی وجہ سے بنا، مصدریہ خالی نہیں ہے بلکہ ان کوئی اور مقصد کے لیے بھی آیا ہے. نتما کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور یہ یغفر لنا کی مزید تفسیر بیان کر رہا ہے. ان یہ بھی کننا جو آیا ہے وہ ان مصدریہ بھی ہے اور ان تفسیریہ بھی ہے. بعض جگہ خالی ان تفسیریہ ہوتا ہے، اس کے بعد کے فعل پہ مصدر نہیں ہوتا، تو اس کو بھی آپ بولیں گے. اب یہاں پر ان کو آپ دونوں بولیں گے، لیکن صرف مصدریہ نہیں ہے بلکہ تفسیریہ بھی ہے. 2 باتیں بولیں گے. ان مصدریہ یغفرہ کی وجہ سے ہے، ان کنہ کی وجہ سے ان مصدریہ ہے. لیکن خالی ان مصدریہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جو کسی چیز کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. یہ گناہوں کی معافی کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ نتماؤ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. تفسیر میں ہے ڈیٹیل. تو آخر آپ کو امید ہے تو کس بات کی امید ہے؟
آپ کو کیوں معاف کرے گا اللہ، اس کی وجہ کیا ہے، کننا اول المؤمنین۔ تو آپ دونوں باتیں بتائیں گے، ان مصدریہ بھی کہیں گے، اس سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ ان یغفرو کو یغفرا بنا رہا ہے، کانو کو کننا بنا رہا ہے، نکونو کننا بنا رہا ہے۔ جی سر، سر یہ لیکن correction اپنی کرنی تھی سر، کہ میں اب اپنی طرف سے یہی تھا آنکھ بند کر کے کہ زبر ہے تو اب مصدریہ ہی ہے۔ ایک چیز دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مصدریہ تصویریہ بوتھ بھی ہو سکتے ہیں، رائٹ سر؟ ویری گڈ، ویری جی، گڈ، دونوں کریکشن اپنی کرنی ہے سر یہ۔ جی بہت سر، اچھا، ویری ایک کوشچن اور ہے کہ یہ جو ان گڈ۔ کننا اول المؤمنین جو ہے، اب یہ یغفر کی ریزن ہے نا سر کہ وہ معاف کر دے ہمیں کیونکہ ہم پہلے مومنین ہیں، تو سر اس کے ٹکڑے کو، فریز کو تو کیا لیا جا سکتا ہے مفعول لہو مطلب جگہ یا نہیں؟ نہیں، مفعول لہو کانا کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے سر، کانا جی کا نہیں ہوتا، مفعول لہو کے لیے پھر کوئی ایکٹیو ورب ہونا پڑے گا۔ اوکے سر، کانا اور انا ایسے ہیں، انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، کانا ویک ورب ہے، اس کو مفعول بھی نہیں لگتا، اس کو مفعول لہو بھی نہیں، مفعول فی کچھ نہیں، مفعول ہوتا ہی نہیں ویک ورب کا، اسی لیے اس کا اسم اور خبر لیتے ہیں ہم، ہے نا۔ کانا ایسا ہے، اب ایکٹیو ورب ہے تو اس کا ریزن ہوگا، کیوں کرا، کیوں کھانا کھایا، مجھے بھوک لگی تھی، مفعول لہو ہوگا۔ ایکٹیو ورب کا مفعول لہو بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا، مفعول معاف بھی ہوگا، مفعول فی۔ لیکن ویک ورب کا اور ورب لائک جو ان اور اس کے سسٹرز ہیں، کانا اور سسٹرز ہیں، ان کا مفعول کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے اس کے انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کا اسم ہوتا ہے اور اسم کی خبر کہتے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے سر، یہ بھی ہوگی کیونکہ سر یہ جب دیکھ رہے تھے ہم لوگ تو یہ تھا کہ اس کا مقام سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر پچھلی بات سے ہے تو وہی جو سمیرا نے بتایا کہ کوئی عطف یا بیچ میں ہوگا یا پھر یہ پچھلی بات آگے یا پھر کی مزید وضاحت ہے۔ ٹھیک ہے سر، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بھائی یہ آیت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ اس کا تعلق یہ انا نطمع کا تعلق یہ تفسیری سے ہے، اور یہ جو یقین ہے کہ یغفر لنا ربنا خطایانا، یہ کس بیس پہ ہے، اس لیے کہ ہم نے کوئی دوسرا تھاٹ کریں نہ کریں، ایمان لائیں نہ لائیں، فرعون سے مشورہ کریں، کرنے کے بعد ایمان لائیں، سوچنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا انہوں نے، بلکہ سیدھا سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اٹھ کے اعلان کر دیا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب ہی رب ہیں، فرعون رب نہیں ہو سکتا۔ How is it؟ جی سر، دیکھنے میں اتنی جو ایسی بھی آسان آیتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس میں بہت سمجھنے کے لیے بڑا کچھ ہے سر۔ بہت کچھ ہے سمجھنا، اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ، وہی کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے، اس کے بعد کی ایک آیت آ رہی ہے، اس آیت سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ بات ہو گئی، اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ والی آیت آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور پھر جادوگر اپنے ایمان کا اظہار کر لیے، اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ پورے بنی اسرائیل کو لو اور نکل کے یہاں سے مصر سے چلے جاؤ، راتوں رات نکلو، یہ پوری آیت بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے قصے کیسے بیان ہوتے ہیں۔ الاعراف میں آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد پورا ایک بہت بڑا تقریباً 12 آیتیں آپ کو ملے گی، جو اس کے بعد کا 30 سال کی تاریخ ہے، جو میں سمجھتا ہوں الاعراف میں اس کو ہم آگے پڑھنے سے پہلے 126 to 137 ایک بار ریویژن کر لیجئے، 126 to 137، یہ کوئی 12 آیتیں ہوتی ہیں۔ 12 آیتوں میں وہ ساری تفصیل ہے کہ اس واقعے کے فوری بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا،
بلکہ 30 سال مزید، اور انہوں نے تو 30 سال میں سے ابتدائی سالوں میں یہ واقعہ ہوا، وہیں مصر میں رہے، اور پھر اتنے معجزے ان کو دیے گئے، وہ فرعونیوں پہ مینڈکوں کا عذاب آیا، ٹڈے دل آیا، طوفان آئے، اور کیا تھا وہ جوؤں کا عذاب آیا، اور وہ جب بھی عذاب آتا بلبلاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، تمہارے رب سے دعا کرو یہ عذاب ٹلا دو، تو پھر ہم تمہارے پہ ایمان ڈالیں گے۔ جیسے عذاب ٹل جاتا، تھوڑا سا پلیز آپ جو ہے کہ ابھی ایک دن بیچ میں ہے جمعرات سے پہلے یہ 12 آیتیں پڑھی ہوئی ہیں سورہ الاعراف کی، ہے نا؟ سورہ طٰہٰ میں ایسا نہیں، اس کے بعد ایک دم میدان طٰہٰ میں پہنچ گئے، پھر وہ تمام چیزیں ہیں، وہاں معبود بنانے کا فرمائش کی، اور وہاں حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آؤ، پھر وہ چلے گئے، پھر ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بچڑے کو ان کے غیبانے میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وہ پورا طٰہٰ کا ذکر وہاں سے شروع، میدان طیہ کا، وہ سارا نہیں۔ سورہ الاعراف میں یہ بیچ کا گیپ ہے، اس کے بعد پھر یہاں سے، اور اس کے بعد فرعون کی موت تک آ کے یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو یہاں پورا سمجھنے کے لیے پورے لوگوں سے میری گزارش ہے، ایک دن کے آپ 10 منٹ میں پڑھی ہوئی صورت ہے، 126 سے 137 تک کی آیتیں سورہ الاعراف کا ایک ریویژن کر لیجئے، اور اس کے بعد ہم یہ آیت شروع کریں گے تو یہ گیپ پورا ہوگا، یہ قصے میں پورا گیپ آ گیا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بس یہ جادوگروں کا تماشا ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کے نکلنے کا حکم آیا اور وہ لے کے نکل گئے۔ ایسا نہیں ہے، قصہ جو ہے دوسری جگہ ہم کو ملتا ہے، وہاں پر وہ بتایا گیا کہ وہ اتنے دن وہاں پر رہے، اور 30 سال میں بہت، پھر دوبارہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم ہو۔ اس کے تمہید میں بہت سی باتیں ہیں، بہت قصے سنانا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ 30 سال کے آپ مجھے بریف بتائیں گے کہ یہ کیا کیا ہوا تھا اس واقعے کے بعد۔ یہ تو بالکل ابتدائی دنوں میں جب نبوت ملی، اور پہلا حکم، ابھی تورات بھی نہیں ملی، کچھ نہیں، صرف نبوت ملی، اور پہلا حکم نبوت کا ٹیسٹنگ آرڈر، اذهب الى فرعون انه طغى، بس 2 معجزے دیے گئے اور کہا گیا کہ بس ان کو لو، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کی خواہش کی کہ ان کو بھی ان کے ساتھ نبی بنایا جائے، وہ منظور کی گئی، اور دونوں بھائی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اور ید بیضا لے کے فرعون جیسے قاہر اور زبردست طاقت والے کے پاس پہنچ گئے، ڈیمانڈ کرنے کہ اذهب الى بنی اسرائیل، وہ میری طرف میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں۔ اس کے بعد ابھی اور معجزے، ابھی اور دکھ باقی ہیں جو سب انہوں نے جھیلا، بنی اسرائیل نے جھیلا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ بنی اسرائیل بھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ وہ سارا قصہ ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، یہ آیت شروع کرنے سے پہلے۔ یہ بیچ میں گیپ بہت بڑا ہے، 30 سال کے واقعات کا گیپ ہے تقریباً، اور اس کے بعد کا اینڈنگ پارٹ یہاں پر آ گیا۔ ہرا سمجھ میں آپ کے؟ سر ایک سوال ہے کہ جب یہ جو جادوگروں نے اتنے ایمان کے ساتھ ایمان لے آئے آنکھ بند کر کے، جیسے بول دیا لا زیرا، تو سر پھر یہی بنی اسرائیل میں شامل ہوئے، اور پھر یہی اتنے نافرمان ہوئے کہ وہ پھر ہر وقت پلٹ جاتے تھے؟ سر جب ایمان لائے تب تو ایسے لگ رہا ہے کہ اتنا پختہ ایمان لے آئے، اور پھر بنی کیوں اسرائیل بغیر؟ بنی اسرائیل 400 سال جو ہے وہ غلامی میں رہے، اتنی تکلیفیں فرعون کی طرف سے ہے، تو وہ بھی تو انہی میں سے تھے، انہی وہاں سے نکلتے ہی جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور انسان کا نیچر، بہت سی چیزیں ہیں، اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم وہ سب باتیں کریں گے کہ ان کا نیچر ہی کیسا تھا۔ وہ کوئی نارمل انسان
جس کا نیچر صحیح ہو وہ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا جو انہوں نے میدان میں طاہا جانے سے میدان تیا میں جاتے ہی شروع کری تھی. انشاءاللہ یہ سب جو ہے ہم کریں گے. تو ابھی ہماری مانیٹر قابل ہے دعا کرنے کے یا فاطمہ کریں گے؟ سر فاطمہ کریں گی سر. آج کھانسی کا بھی دورہ پڑا ہوا ہے. جلدی اچھی ہو جاؤ اور فوری واپس بھی آؤ. انشاءاللہ سر بس دعا کریں انشاءاللہ جلد جلد انشاءاللہ. ایسا کیا ایک فلائٹ نہیں بولو اس کو فوری سر نہیں ڈاکٹر نے ہی منع کیا ٹریول کرنے سے. ابھی اصل میں بس مسائل ہیں تھوڑے سے. وہ انشاءاللہ سر ابھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ٹریول کریں اس وجہ سے رکی ہوں 2 ویک اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں 1 فیبروری کو انشاءاللہ. چلو فاطمہ جلدی سے دعا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ یا رب العالمین. آپ نے ہم سب کو آج پھر توفیق دی کہ ہم نے آپ کی کتاب کو کھولا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یا رب العالمین جتنے شرکاء ہیں اس وقت ہم سب کی قرآن فہم میں اضافہ کر دیں. ہم لوگوں کو قرآن سب کو ہمیں اور ہم سب کی اولادوں کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور عمل والا بنا دیں اور ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں. خاص طور پہ حمیرہ کے دعا ہے کہ مکمل صحت یاب کر کے ساتھ خیریت سے اپنے گھر آئیں اور اپنے نواسے کو دیکھیں. اور خاص طور پہ استاد محترم کے لیے دعا ہے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس محنت کا اجر اس دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین ادا کیجیے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حمیرہ کی بیٹی کے لیے بھی پلیز دعا کیجیے گا. اللہ ان کو مکمل صحت یاب عطا کرے. حمیرہ کی خوشیوں کو مکمل کر دیا رب العالمین. صوبیہ کو حمیرہ کے نواسے کو حمیرہ کا سب کو بہترین صحت عطا کیجیے. ان کو یہ مکمل خوشی عطا کیجیے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین جزاک اللہ. چلیے مزہ آ رہا ہے نا کلاس میں آپ کو؟ سر الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیے آ رہے تبھی تو ہاسپٹل کے ویٹنگ روم سے بھی لے لیتے سر. کلاس چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. چلیے اس کو صوبے کو بھی پوچھو میری طرف سے. اللہ اس کو اس کی بیٹی کو صحت دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.